السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں گاڑیوں کے خوفناک کرتب دکھانے والے 3 نوجوان گرفتار، ویڈیو وائرل۔ دبئی میں وزٹ ویزوں پر آئے بھکاریوں کی شامت آ گئی، 100 سے زائد گرفتار۔ دبئی میں مزید کاروباری اداروں کی شامت آ گئی، ریسٹورنٹ، لانڈریز اور سیلون سیل ہو گئے۔ بھارتی مسافروں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کویت نے بھی بھارتی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ شارجہ رمضان فیسٹیول نے خوشیاں بانٹ دیں، 18 افراد ہزاروں روپے کے واؤچر جیت گئے، لگژری گاڑیوں کی قراندازی باقی ہے۔ کیا امارات میں جوا خانوں کے لیے لائسنس جاری ہو رہے ہیں؟ دبئی حکومت نے اہم بیان دے دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں گاڑیوں کے خوفناک کرتب دکھانے والے 3 نوجوان گرفتار، ویڈیو وائرل۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں کچھ روز قبل سڑکوں اور ہائی وے پر خطرناک ڈرائیونگ کے دوران کرتب دکھانے والے چند نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے انہیں گاڑیوں کے خطرناک اسٹنٹ دکھا رہے تھے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ایک بیان میں جاری کیا گیا ہے کہ 3 نوجوان ڈرائیورز العین کی سڑکوں، ہائی ویز اور رہائشی علاقوں میں رات سے لے کر صبح تک خطرناک ڈرائیونگ کے کرتب دکھاتے رہے۔ ان لوگوں نے صرف یہی ٹریفک خلاف ورزی نہیں کی بلکہ دیگر نوجوانوں کو بھی سڑک کنارے اکٹھا کیا تاکہ وہ ان کے اسٹنٹ دیکھ سکیں۔ حالانکہ کرونا وبا کے دوران اس طرح کے ہجوم لگانے کی سخت ممانعت ہے، ان تینوں نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں وزٹ ویزوں پر آئے بھکاریوں کی شامت آ گئی، 100 سے زائد گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے نائب پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طارق تہلک نے بتایا کہ اس بار رمضان میں گداگروں کو قابو کرنے کے لیے ایک خصوصی سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا، جس کے تحت ان مقامات پر پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا جہاں گداگروں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں 55 گداگر گرفتار کیے گئے ہیں اور 49 پھیری والے بھی پکڑے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا رمضان کے دوران اکثر گداگر سڑکوں، بازاروں اور دیگر پر رونق مقامات پر گھوم پھر کر مالی امداد مانگتے ہیں یا پھر افطاری کے سامان کی فرمائش کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں غریب سمجھ کر انہیں بڑی رقم دے سکیں۔ تاہم لوگوں کو اس طرح کے پیشہ ور گداگروں سے خبردار رہنا چاہیے اور ان سے کوئی ہمدردی نہ جتائی جائے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ امارات میں غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد فلاحی تنظیمیں اور مقامی ادارے کرتے ہیں جو مستحق افراد کی اس طرح سے مالی امداد کرتے ہیں کہ انہیں ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھا کر کارآمد بنایا جاتا ہے۔ دبئی میں مزید کاروباری اداروں کی شامت آ گئی، ریسٹورنٹ، لانڈریز اور سیلون سیل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی حکومت نے کئی کاروباری مراکز بند کرا دیے ہیں، جن میں 4 لانڈریاں، 1 ریسٹورنٹ اور 1 ہیئر سیلون شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ان کاروباری مراکز میں کورونا SOPs کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی تھیں، جس کے بعد ان مراکز کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دبئی میونسپلٹی انسپیکٹرز کی ڈیلی انسپیکشن رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 222 دکانوں کو چیک کیا گیا، 95% دکانوں پر کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد نظر آیا، البتہ 6 کاروباری مراکز میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی نظر آئی جس پر ان پر جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ 4 کاروباری مراکز کو وارننگ دے دی گئی ہے۔ دبئی میونسپلٹی کی جانب سے کورونا پروٹوکولز کی نگرانی کے لیے روزانہ انسپیکشن کی جاتی ہے، جس میں ماسک اور گلوز پہننے کی پابندی، سماجی فاصلے پر عمل درآمد، کاروباری مراکز میں وقتاً فوقتاً صفائی اور ڈس انفیکشن کروانا اور ملازمین کی صحت سے متعلق ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنا شامل ہیں۔ بھارتی مسافروں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کویت نے بھی بھارتی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔
تفصیلات کے مطابق بھارت سے کویت کے لیے شیڈول تمام کمرشل پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ پروازوں کی یہ معطلی غیر معینہ مدت کے لیے ہوگی، جس کا اطلاق آج 24 اپریل سے ہو گیا ہے۔ کویت کی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن کی جانب سے ایک ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت سے کویت آنے والی تمام براہ راست پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ بھارتی مسافروں کی آمد پر پابندی کا فیصلہ بھارت میں کرونا وبا کے بے قابو ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ البتہ ان مسافروں کو آنے کی اجازت ہوگی جو کویت آنے سے قبل کسی اور ملک میں کم از کم 14 روز گزاریں گے۔ اس مدت کے بعد ہی انہیں کویت داخلے کی اجازت ہوگی۔ البتہ بھارت میں مقیم کویتی شہری، ان کے قریبی رشتہ دار اور گھریلو ملازمین کو کویت آنے کی اجازت ہوگی۔ اس پابندی کا اطلاق کارگو پروازوں پر نہیں ہوگا۔ شارجہ رمضان فیسٹیول نے خوشیاں بانٹ دیں، 18 افراد ہزاروں روپے کے واؤچر جیت گئے، لگژری گاڑیوں کی قراندازی باقی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ رمضان فیسٹیول نے اس بار خوب دھوم مچا دی ہے۔ شاپنگ کرنے والوں کی قسمت جاگ گئی ہے۔ اس فیسٹیول کے دوران اب تک 18 افراد نے 2500 درہم سے 5000 درہم تک کے شاپنگ واؤچر جیت لیے ہیں، جن کی کل مالیت 50,000 درہم بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 افراد اسمارٹ فونز جیتنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ خوش نصیبوں کے اعلان کا نام میگا مال شارجہ میں فرسٹ شاپ اینڈ ون ریفل ڈرا اسکیم کے دوران کیا گیا۔ فیسٹیول کے جنرل کوآرڈینیٹر جمال بوزنجل نے کہا کہ رمضان شاپنگ فیسٹیول کے اس 31ویں ایڈیشن کے آنے والے دنوں میں زیادہ بڑے سرپرائزز اور کیش انعامات ہوں گے، جن کی مالیت 30 لاکھ درہم کے لگ بھگ ہوگی۔ کیا امارات میں جوا خانوں کے لیے لائسنس جاری ہو رہے ہیں؟ دبئی حکومت نے اہم بیان دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند روز سے امارات میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ دبئی کی حکومت نے جوئے بازی کی غیر قانونی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ریاست میں جوا خانے کھولنے کی اجازت ہوگی اور جوا کھیلنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبریں گردش میں تھیں کہ اس مقصد کے لیے دبئی حکومت نے جوا خانہ کھولنے کے لیے لائسنس بھی جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان خبروں پر سوشل میڈیا صارفین کے ایک طبقے نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تاہم دبئی حکومت نے اس معاملے پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں، ان پر ہرگز یقین نہ کیا جائے۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن دھوکہ دے گئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ کریش کرنے سے سرمایہ کار کنگلے ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بٹ کوائن تاریخ میں پہلی مرتبہ کریش کر گیا، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن تاریخ کی بلند ترین سطح پر جانے کے بعد کریش کر گئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت میں $15,000 کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال مارچ کے بعد پہلی مرتبہ بٹ کوائن $50,000 سے کم کی سطح پر آیا ہے، جہاں اس کی قیمت $48,500 تک گر گئی، تاہم اب یہ $49,000 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جس کی پاکستانی روپے میں قیمت 77 لاکھ تک بنتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔